نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا اسپیشل لیکچر ہے، خیر کثیر مینجمنٹ کی طرف سے مجھے یہ تجویز کیا گیا تھا۔ تو آج کا جو اسپیشل لیکچر ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے دین سے محبت ہے۔ یہ تینوں محبتیں ایک ہی ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے کہ اللہ سے کسی کو محبت ہے تو رسول سے محبت نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس کے دین سے محبت نہیں ہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ تینوں محبتوں کو آپ ایک ہی محبت سمجھیں، یعنی جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسی کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اسی کو اللہ کے دین سے محبت ہوگی۔ اسی طرح جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کو اللہ سے محبت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا سورہ زمر میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب ان کے ہاں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ چھین بچھین کرتے ہیں، یعنی وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور جب دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو جو کوئی مومن ہوتا ہے تو اس کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی محبت کا ذکر ہوگا تو پھر بھی وہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر ہوگا یا دین کی، تو یہ ساری تینوں محبتیں ایک ہی ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاص یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اور بڑا نازک بھی ہے، اہم بھی ہے۔ اس کی جو فضائل ہیں اور اس پہ کافی جو ہے نا کوشش کرنی پڑی مجھے ریسرچ وغیرہ کر کے، لیکن ایٹ دی اینڈ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے کوئی تیاری نہیں ہو سکی، اور جو کچھ بھی میں نے جمع تفریح کر کے آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا یہ کیونکہ اسپیشل لیکچر ہے تو میں نے اپنے جو ہمارے مینیجر آئی ٹی ہیں رؤف صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو درس کا ایک لیکچر سیریز چل رہا ہے عام، اس سے ہٹ کے اس کو علیحدہ سے اس کی جو ہے نا تھم نیل وغیرہ اور جو بھی اس سے متعلق ہے وہ علیحدہ سے بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہیں وہ عظیم ترین ہستی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کسی مسلمان کو تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاعروں نے بھی کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسانیت کا شرف ہے، اور جیسا کہ میں بھی فرما رہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے محبت کرنا دین کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ کے، خالق کے، مالک کے، رازق کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وجہ سے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں اب جو علماء کرام نے لکھا ہے اس کی ترتیب جو تھوڑی سی میں نے بنائی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے محبت کا مفہوم و مطالب کہ محبت کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ سکیں۔ پھر محبت کی اقسام،
پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، پھر احادیث میں کیا آیا ہے، پھر صحابہ کرام کے واقعات ہیں، پھر اس محبت کے اسباب کیا ہیں، یعنی کس وجوہات کی بنیاد پہ، یعنی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تو کیا وہ وجوہات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں یا کس قدر پائی جاتی ہیں، کیا اس سے زیادہ کسی انسان میں کبھی پائی گئی ہیں یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اہم ترین جو اس آج کے ٹاپک کی بات ہوگی نا، وہ یہ ہے کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ اہم ترین، آج دیکھیں یہ ہم محبت رسول کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے پھر ڈیمانڈ کیا کرتی ہے یہ محبت۔ یعنی ہم محبت رسول کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اب وہ محبت ہم سے چاہتی کیا ہے کہ ہم کیا کریں، تو یہ اہم ترین آج کا نقطہ ہوگا۔ باقی ایک دو اور چیزیں آخر میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے محبت کا جو مفہوم و مطالب ہے، اس کے حوالے سے امام نووی جو ہیں، علامہ نووی، جن کا اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اب ریاض الصالحین ہم پڑھتے ہیں ہر دفعہ، تو جنہوں نے یہ لکھی ہے کتاب ریاض الصالحین، امام نووی، وہ محبت کی ڈیفینیشن میں فرماتے ہیں کہ دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا جو مرغوب و پسندیدہ ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ عینی ہیں، ایک اور علامہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل کا تعلق اور میلان کسی چیز کی طرف ہونا اس تصور سے کہ اس میں کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی عمدگی، کوئی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے دل اس طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کو بھی محبت کہتے ہیں۔ یہ بیسک لیول کی چیزیں آپ کو پہلے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، جب ہم حضور پاک کی محبت کی طرف جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو صحیح مزہ دیں گی کہ یہ ساری ڈیفینیشن جب آپ کو پتہ ہوں گی۔ اسی طرح علماء نے محبت کی اقسام بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں، ایک محبت ہے جو محبت طبعی ہے، یعنی نیچرل محبت ہوتی ہے، غیر اختیاری، یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آپ کو اس سے وہ محبت ہوتی ہے، جیسے اولاد سے محبت ہے والدین کی، والدین سے محبت ہے اولاد کی، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، جو ایک قدرتی طور پہ ہوتی ہے، وہ انسان کے اختیاری نہیں ہوتا، وہ ایک بائی ڈیفالٹ ہی ہوتی ہے۔ یعنی اب کسی انسان کا بچہ ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کرنی ہے، ماں نہیں سوچتی، وہ ایک نیچرل ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے جو دوسری اقسام بیان کی ہیں، اس میں ایک محبت عقلی ہے، وہ چیزوں سے عقل کہتی ہے کہ یار اس سے محبت کرنی چاہیے، آپ کو فطری طور پہ نہیں محبت ہوتی، لیکن آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ یار اس کے اندر جو ہے نا یہ خوبی ہے، کمال ہے، تو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک قسم انہوں نے بیان کیا محبت ایمانی، یعنی ایمان جس کی طرف مائل کرے انسان کو، آپ کا ایمان کا تقاضا، آپ کا ایمان فورس کرے کہ یار اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جس طرح میں نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات جو علماء کرام نے بیان کی ہیں، وہ میں نے یہاں لکھی ہیں، اس میں سے کچھ سلیکٹ کی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر دوں، پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں، تو آج موضوع سے متعلق ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، تابعی تھے کوئی، ظاہر ہے جو حضور پاک کے دور میں نہیں تھے، بعد میں بچے تھے، وہ بڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور پاک کا اخلاق کیسا تھا، یعنی حضور پاک کی اخلاق کی کوئی تفصیل بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، یعنی پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق، یعنی پورا قرآن جو بیان کر رہا ہے، تو یعنی حضور پاک کی تو پورا قرآن میں حضور پاک کی ہی باتیں ہیں بیسیکلی، جو اللہ نے کہا وہ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو آپ نے کر کے دکھایا وہی اللہ نے فرمایا۔ لیکن مفسرین نے اور علماء کرام نے اس موضوع پہ جن آیات کو بیان کیا، اس میں نے 3، کیونکہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے ہمارے تھوڑے سے وقت میں، جو میں نے تھوڑا بہت جمع کی ہیں چیز۔ تو اس حوالے سے پہلی جو آیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ ایمان والوں کے لیے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں. یعنی اس کی تشریح میں پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان کی جانوں سے یعنی ان کے نفسوں سے بھی، مومن کی نفسوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حضور پاک ان سے قریب تر ہیں. کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ انسان کو یا اچھائی کی طرف بلاتا ہے یا برائی کی طرف بلاتا ہے. اگر وہ برائی کی طرف بلائے گا پھر تو ویسے نقصان ہے، اگر اچھائی کی طرف بھی بلائے تو انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس لیول تک لے کر جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ عزیز اس لیے ہیں، قریب تر اس لیے ہیں کہ حضور پاک نے جو کچھ بتانا ہے وہ انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں بلائی ہی بلائی ہے. اس لیے حضور پاک انسان کے یعنی عام مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں کہ یعنی جو مومن ہیں ان کی اپنی جان، یعنی ان مطلب فرض کریں ایک مومن ہے تو وہ اپنے آپ کا جتنا خیر خواہ ہے نا، حضور پاک اس سے بھی زیادہ اس کے خیر خواہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. تو اب دیکھیں اسی طرح اگلی جو آیت ہے سورۃ توبہ کی ہے، بڑی اہم ترین آیت ہے اور اس میں سارا مضمون ہی ایک طرح سے سمو دیا گیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا جو تقاضے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تم کو ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے. تو اس کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں تمہاری یعنی کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیویاں، قبیلہ، کنبہ قبیلہ، مال، تجارت، گھر، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے. تو مرکزی نقطہ کیا ہوا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے تو پھر معاملہ خطرناک ہے. اس پہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا مجھے یاد آتا ہے، وہ تو بڑے سخت الفاظ میں، اور ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو زیب دیتا تھا، وہ اتنے بڑے اسکالر تھے. تو وہ کہتے ہیں پھر تم دفع ہو جاؤ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ زیادہ چیزیں پسند ہیں. تو یعنی اس طرح انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اپنا ظاہر ہے ان کا ایک لیول ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک کو ہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں اب کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں تم سے محبت کروں گا. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ حضور پاک کی پیروی کرو، یعنی حضور پاک کی اتباع کرو، یعنی حضور پاک سے محبت کرو. ظاہر سی بات ہے محبت کے بغیر کون سی پیروی ہو سکتی ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی حضور پاک کی محبت پہلے ہوگی تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یہ نہیں ہے کہ حضور پاک سے کسی کو محبت نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کو حضور پاک سے محبت تو ہے نہیں اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ بھی اس شخص سے محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات اصل میں بیان کی ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو یا تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو دونوں صورتوں میں، یعنی تم مجھ سے محبت کرو یا میں تم سے محبت کروں، تو بیچ میں درمیان میں کیا سینٹرل پوائنٹ رکھا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ان سے پہلے محبت کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں احادیث میں خود بھی فرمایا ہے اور بڑی مشہور و معروف احادیث ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں.
حضرت انس بخاری شریف کی حدیث ہے اور شروع کی حدیث میں سے حدیث نمبر 15 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی تشریح میں ایک طرح سے علماء نے لکھا ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں، جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب غور کرنے کی چیز ہے، یعنی حضور پاک نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی حضور پاک اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث ہے، وہ بھی اسی مفہوم میں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی اپنے مال و دولت، اس کے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس میں مال و دولت بھی ایڈ کر دیا۔ تو ایک یہ حدیث ہے، یہ نسائی شریف کی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس میں 3 چیزیں ہوں۔ ایمان کا مزہ ہوتا ہے، جیسے ایک آپ سیب کھاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل مینگو ہیں، آم ہیں، اور آپ کہتے ہیں چونسے کا تو اپنے ٹیسٹ ہے۔ تو ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، ایمان کی حلاوت۔ علماء لکھتے ہیں ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، وہ پوری فیل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، بندے کا دل میں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو سارے لوگوں سے زیادہ ہو، مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی اس کی محبت کا مرکز و محور اللہ ہو، یعنی کسی سے محبت کر رہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ پوائنٹ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالنا، یعنی ایمان لے آیا ہے، اب کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہے جیسے کوئی آگ میں کسی کو ڈال دے۔ تو جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ اسی طرح محبت رسول کے حوالے سے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جو بھی میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے ان کا ہاتھ جو ہے نا اس طرح بغل میں لیا ہوتا، تو حضرت عمر بھی بڑے خوش ہوئے اور محبت میں اور جذبات میں انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، دنیا کی ہر چیز سے، اپنے گھر بار سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اس کا مفہوم یہ تھا، یعنی اپنی جان سے ماسوا، یعنی کہ باقی ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا، اور میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نیت ری سیٹ کی، تو انہوں نے پھر کہا کہ حضور مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب، پہلے نہیں مکمل تھا۔ تو محبت رسول جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، حصہ تو بعد میں آتا ہے، بنیاد ہے، یعنی یہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑے سے صحابہ کرام کے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت تھی اور کتنی محبت تھی۔ اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اب میں یہاں کہوں کہ میں صحابہ کرام کے کچھ واقعات بیان کر دوں تو پوری دنیا کے علماء کرام نے پتہ نہیں کتنے کو واقعات بیان کیے ہوں گے، ہزاروں واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے موضوع سے متعلق آپ کو جو
آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت وہی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو بڑے جو صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی عشرہ مبشرہ، وہ تو ان کا مقام اور مرتبہ جو تھا ان کا تو بیان سے ہی باہر ہے نا۔ عام صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو کس قدر محبت تھی، اور آپ کے لیے وہ تن من دھن کیسے قربان کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں ہم یہ بات تو کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمارا معاملہ کتنا کمزور ہے آگے دیکھتے ہیں ہم۔ تو صحابہ کرام کے ہزاروں واقعے ہیں، لیکن اس میں کچھ میں نے سلیکٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صہیب رومی کا واقعہ ہجرت ہے۔ حضرت صہیب ان کو غلام بنا لیا تھا، روم میں تھے کہیں، پھر یہاں آگے مکہ میں ان کی باقی سٹوری تو جو بھی ہے، لیکن یہاں آ کے ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، اور یہاں پہ محنت کرتے رہے مکہ میں۔ میرا خیال ہے لوہار کا کام کرتے تھے یا کوئی اور کام کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ محنتی ہو تو ظاہر ہے دولت بھی کما لیتا ہے، پیسے بھی کما لیتا ہے، تو کرتے کرتے انہوں نے ظاہر ہے کافی دولت بھی کما لی۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا تو باقی صحابہ کرام جب ہجرت کر کے چلے گئے، یہ ابھی پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، تو جب یہ ہجرت کرنے لگے تو ابو جہل جو تھا اور اس کے جو ساتھی تھے جو مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکتے تھے، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے؟ انہوں نے کہا یہ آپ ہمارے شہر میں آئے، یہاں پہ آپ نے اتنی کمائیاں کی، اتنی دولت، ہو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسی ساری دولت لے کے تو نکل جائیں یہاں سے؟ یہ ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہم کرنے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ مطلب جیسے وہ انہوں نے روکا تو انہوں نے پہلے تو ان کو وارننگ دی، حضرت صہیب رومی نے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تو اگر تم میرے قریب آؤ گے تو میں پہلے، تمہیں پتہ ہے میں کتنا تیر انداز ہوں، وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخری تیر تک میں تمہارا مقابلہ کروں گا، پھر تیر ختم ہو جائیں گے میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، پھر میں نیزے سے کروں گا۔ لیکن انہوں نے جب یہ دولت کی باتیں کی تو انہوں نے کہا اچھا، حضرت سے سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں تم روکنا، یعنی انہوں نے سمجھ لیا نا۔ انہوں نے کہا اچھا تم میرا مال چاہتے ہو تو جتنا مال ہے میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تم وہ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سارا مال رکھ لیا، یا اس وقت ان کے پاس تھا، یا انہوں نے پتہ بتا دیا، جو بھی روایات میں ہے، اصل میں بات سمجھنا مقصد ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و دولت جتنا بھی انہوں نے کمایا ہوتا، جتنا بینک بیلنس تھا، جتنی میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر تھے، یورو تھے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آج کل ان باتوں سے زیادہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے رکھ لیے اور ان کو جانے دیا۔ جب وہ سفر کر کے مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تو بتا دیتے تھے خبریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب آپ نے بہترین تجارت کی، آپ نے بہت کامیاب، آپ نے حضرت صہیب رومی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے کہا آپ کی تجارت زبردست رہی، آپ کی کامیاب تجارت رہی۔ اسی طرح حضرت حبیب بن، اب یہ ایک مثال ہے کس چیز کی؟ اپنا مال حضور پاک کے لیے، اپنے محبوب کے لیے نچھاور کرنے کی، کہ مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو، سارا مال رکھ لو یار، مجھے نہیں چاہیے، یعنی جتنی بھی دولت ہے تم ساری رکھ لو، میرا گھر بار، ہر گھر پہ تو وہ پہلے قبضہ کر لیتے، جو ہجرت کر رہا ہے گھر تو اس کا ویسے ہی گیا، جتنے صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے گھر تو وہ پہلے قبضہ کرتے تھے نا، اور کوئی مال چھپا چھپو کے لے جاتا تھا، وہ مال بھی انہوں نے لے لیا، گھر بھی لے لیا، باقی کیا رہ گیا۔ تو اسی طرح اب یہ مال کی قربانی کا واقعہ، اسی طرح اپنی جان کی قربانی کے حوالے سے ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، تو یہ جو ہے نا حضرت حبیب بن زید کو انہوں نے کسی موقع پہ گرفتار کر لیا اور مسلمہ کذاب جو ہے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ انکار کرو اور مجھے نبی مانو، نہیں تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، تو میں تمہارے بازو کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے محبوب کا کیسے انکار کر سکتا ہوں جن پہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔
تو انہوں نے جب ایسا کہا تو اس نے ایک بازو کاٹ دیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ اس نے پوچھا تو حضرت حبیب نے پھر انکار کرنا تھا, ظاہر ہے, اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا. اب دونوں بازو کاٹ دی ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ ہمیں دین کے راستے میں یا حضور پاک کی محبت کے راستے میں خدا نہ خاصا ذرا سا ہمارا ناخن بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یار ہمارے لیے تو مطلب دین کے کام کے لیے ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا کام کرنا بھی کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دیکھیں کہ اپنے سارا مال جان, اب ایک بازو کاٹ دیا پھر دوسرا بازو کاٹ دیا. پھر اس نے کہا اب بھی مان لو نہیں تو میں تمہاری ایک ٹانگ کاٹ دوں گا. آپ نے کہا نہیں, میں حضور پاک کا انکار نہیں کر سکتا اور تمہیں نہیں نبی مان سکتا. اس نے وہ ٹانگ کاٹ دی. پھر اس نے کہا, پھر اس نے دوسری ٹانگ کاٹ دی. پھر بھی وہ باز نہیں آیا. اس نے کہا اب بھی مان جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں. تو اس نے پھر آپ صحابی کو شہید کر دیا, حضرت حبیب بن زید. اب اندازہ لگائیں کہ اپنے یعنی سارے بازو کٹا دیے, ٹانگیں کٹا دی, جان گردن کٹا دی ہے, لیکن حضور پاک کی محبت میں وہ سرنڈر نہیں انہوں نے کیا. اسی طرح حضرت بلال حبشی کا مشہور واقعہ ہے, کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے شام, اور پھر بڑی مدت کے بعد آئے تو صحابہ نے کہا کہ اذان دیں. تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں, میرا نہیں دل کرتا. ظاہر ہے جذبات اور محبت کا ایک لیول تھا ان کا, ان کی محبت تو سب سے زیادہ مشہور ہے. لیکن جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ اس وقت تک بڑے ہو چکے تھے کافی, تو انہوں نے سفارش کی تو حضرت بلال حبشی کو اذان دینی پڑی. تو جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو جو مسجد نبوی میں صحابہ کرام تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو سب کو ایسے لگا جیسے حضور پاک کا دور واپس آ گیا, کیونکہ وہ اس وقت سے غائب تھے. اور صحابوں کو ایسے فیل ہوا جیسے حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو حضور پاک بھی موجود ہیں. وہ جیسے ہم انجینئرنگ میں کہتے ہیں انٹر لاک, یعنی ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہے تو دوسری موجود ہے آٹومیٹیکلی, اس کو ہم انٹر لاک کہتے ہیں انجینئرنگ میں. تو وہ جو ہے نا انہوں نے ایسا سمجھا. اچھا, عورتیں سن کے جو ہے نا پردہ کر کے وہ بھی کئی مسجد میں آ گئیں, وہ بھی رونا شروع ہو گئیں, اور جہاں جہاں تک حضرت بلال کی آواز آ رہی تھی وہاں گھروں میں بھی عورتیں رونا شروع ہو گئیں. اور وہ ایک منظر اور وہ ایک ماحول بن گیا وہی حضور پاک کے دور کا. تو یہ ساری جو ہے نا حضور پاک کی محبت کی وجہ سے پورا مدینہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا. اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے نا ایک صحابی کا ہے, وہ بھی بڑا آپ سنتے ہیں, میرے خیال اکثر علماء کرام نے بیان کیا ہوگا کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سارے صحابہ کرام آپ کی صحبت میں آتے تھے, بیٹھتے تھے. تو ایک صحابی حضور پاک سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے حضور پاک سے یہ بات کہہ دی نا دل کی. انہوں نے کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن گھر میں ہوتا ہوں, جب بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں, لیکن جب آپ کا دیدار مجھے تڑپاتا ہے نا, یعنی آپ کے دیدار کے لیے مجھے شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں, تو میں بھاگا بھاگا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اور میرے دل کو سکون مل جاتا ہے جب میں بے چین ہو جاتا ہوں گھر میں. لیکن حضور مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا, آپ جنت میں چلے جائیں گے, آپ نبیوں کے بہت بلند مقام پہ ہوں گے اور میں عام انسانوں کے مقام پہ ہوں گا, تو پھر میں کس طرح آپ کا دیدار کروں گا؟ پھر وہاں میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں کیسے وہاں گزارا کر سکوں گا؟ میں تو آپ کی محبت کے بغیر جی نہیں سکتا, مجھے تو یعنی چین ہی نہیں آتا, تو میں کیا کروں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا ہے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کے بعد اس سے بڑی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جو آپ نے بیان فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب, کہ کوئی بھی شخص اسی کے ساتھ ہوگا جنت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو سارے صحابہ تو حضور پاک سے محبت کرتے, کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے کہ ہمارا دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ یار ٹھیک ہے, یعنی انشاءاللہ ہم حضور پاک کے ساتھ ہوں گے جنت میں. تو یہ حدیث جو ہے بڑی اہم ہے کہ جو شخص بھی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ قیامت کے دن جنت میں حضور پاک کے ساتھ ہوگا. اسی طرح ایک صحابیہ کا غزوہ احد کا واقعہ ہے, کیونکہ واقعہ صحابہ کی بیان کرنا حضور پاک کی محبت کو بیان کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہم تھریٹیکلی بات کریں اور ایک کتابی باتیں کریں وہ اور چیز ہے. تو یہ صحابیہ کا واقعہ آپ سنیں گے تو یہ صرف نا ہم بیان ہی کر سکتے ہیں. یقین کریں آج کے دور میں نا
یہ واقعہ صرف ہم بیان کر کے تھوڑا سا چلیں، اللہ کرے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، حضور پاک سے محبت میں اضافہ ہو، لیکن یہ تصور سے بھی باہر ہے۔ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں ہم سب پڑھے، ہم نے سیرت میں بھی پڑھا ہے کس طرح وہ جب صحابہ کرام نے تیر اندازوں نے وہ وہاں سے اتر آئے تو انہوں نے واپسی اٹیک کر دیا کافروں نے، تو بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، حضور پاک کے اوپر بھی بڑا شدید حملہ ہوا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور پاک شہید کر دی گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ افواہ پھیلتے پھیلتے مدینہ شریف پہنچی، تو ایک صحابیہ جو ہیں جن کے شوہر، ان کا بھائی، ان کا بیٹا بھی جہاد میں شامل تھے، تو وہ حضور پاک کی محبت میں دیوانہ وار اور بےتاب ہو کر وہاں سے نکل پڑی اور بھاگی آ رہی ہیں، اور جو بھی صحابہ رستے میں ملے ان سے پوچھا حضور پاک کا کیا حال ہے، تو ایک کوئی آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے حضور پاک کا بتائیں۔ اب انہوں نے زیادہ سوچا ہی نہیں، انہوں نے کہا حضور پاک کا مجھے بتائیں۔ پھر آگے گئیں تو پھر انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ آپ کے نا بھائی شہید ہو گئے، انہوں نے پھر آگے جا کے کہا کہ نہیں مجھے حضور پاک کا بتائیں۔ پھر آگے گئیں تو کسی نے کہا کہ آپ کا تو بیٹا شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا مجھے حضور پاک کا بتائیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، حملہ تو ہوا تھا آپ پہ بھی، آپ زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور پاک بخیریت ہیں۔ تو جب ان کے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے حضور پاک دکھائیں، میں ایسے نہیں میرا دل مطمئن ہو رہا، میں حضور پاک کو دیکھ کے مجھے چین آئے گا۔ تو جب حضور پاک کے پاس لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا کہ آپ کے بعد کوئی مصیبت بھی جو ہے نا کوئی مصیبت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت آسان ہے، اگر آپ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو یہ صحابیہ کا واقعہ ہے۔ اب دیکھیں ان کا شوہر شہید ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک عورت کی یہ تین سب سے بڑی وہ چیزیں ہوتی ہیں، شوہر شہید ہو گیا پھر بھی پرواہ نہیں کی، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کی یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے حضور پاک کے آگے جو ہے نا ان چیزوں کو بھی جو ہے نا پرواہ نہیں کی اور حضور پاک کا ہی پوچھا۔ اسی طرح اتباع رسول کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ بن عقبہ جو ہے نا یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے سالم ان کا نام ہے، وہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، پھر عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے، یعنی یہ پوری چین اس طرح ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا نا تو وہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ دوران سفر میں حضرت سالم کے ساتھ کئی دفعہ سفر کیا ہے، جو حضرت عمر کے پوتے تھے، نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، تو یہ بعض مقامات پر رکتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیوں کرتے تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر بھی ایسے کرتے تھے، اور حضرت عمر کیوں اس طرح کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہاں پہ نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے ہوتے تھے تو وہاں ایک جگہ آتی تو وہاں سر نیچے کر لیتے تھے، صحابہ کرام جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ یہاں درخت ہوتا تھا تو حضور پاک یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے ایسے کیا تھا، تو اب بے شک درخت نہیں ہے لیکن مجھے حضور پاک کی ہر ادا سے محبت ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اسی طرح حضرت علی کا واقعہ، آخری واقعہ میں بیان کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سواری پہ بیٹھے اور جو دعا پڑھتے ہیں مسنون وہ پڑھی تو مسکرائے، تو جو تابعی تھے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک بھی ایک دفعہ ایسے ہی سواری پہ بیٹھے تھے اور اسی طرح مسکرائے تھے، تو میں بھی مسکرایا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ شان تھی، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب محبت رسول کے اسباب کیا ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنیاد پہ محبت کی جاتی، یعنی ایک عام جو محبت کی جاتی ہے اس کی، پھر ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو وہ اسباب جو ہیں اور بھی زیادہ پوری کائنات میں سارے انسانوں سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی کسی سے محبت کرنے کی تین وجوہات مین جو بڑی بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، لیاقت و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کسی کے اندر کمال اتنا ہے، یا پھر احسان ہوتا ہے کسی کا، یہ مین، یا پھر مثالی کردار یا اور چیزیں بھی ہیں۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھیں تو آپ کا حسن و جمال جو ہے وہ تو سارے زمانے پہ عیاں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعروں نے کیا کہا ہے، صحابہ نے کیا کہا ہے، لیکن ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو احادیث میں
ثابت شدہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات تھی اور چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں کا چاند، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حضور پاک نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، یہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور پاک کے چہرے کو دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں آخر کار میں ایسے دیکھتا رہا، پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور پاک سے زیادہ کوئی حسین نہیں، یعنی آپ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی طرح ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ یہ ہند بن ابی حالہ، انہوں نے حضور پاک کی جو پورا حضور پاک کی شمائل ہیں بہت بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آگے لمبی حدیث ہے، میں مختصر چیزیں بیان کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اسی طرح لیاقت و کمال کے حوالے سے، یعنی کمال جو ہے کسی ہستی میں ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کس شخص میں کمال ہو سکتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو حضور پاک سے عقیدت ہے، محبت ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں، لیکن کافروں نے بھی کہا ہے۔ مائیکل ہارٹ کی کئی دفعہ مثال دی جاتی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانی تاریخ کا نمبر 1 قرار دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضور پاک تو حضور پاک، آپ کے غلام اور غلاموں کے غلاموں نے جو کمال کیے ہیں۔ ابن عربی بڑے مشہور سکالر گزرے ہیں مسلمانوں کے، اب اس وقت پوری دنیا میں علم کا غلغلہ ہے اور علم کی وہ ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن مجید کی تشریح ہیں، اور قرآن مجید کی تشریح جو ہے نا سنت نبوی ہے، تو سارے علوم جو ہے نا اسی سے نکلے۔ کمال کے حوالے سے اگر دیکھیں نا تو علمی کمال جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے، یعنی حضور پاک سے ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں کیا کیا بندہ بیان کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ہم اگر غور سے ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر حدیث میں، آپ کی ہر سنت میں ایسی حکمت کی باتیں ملتی ہیں کہ بندہ آشش کر اٹھتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اس نظر سے پڑھے گا، اتنی محبت سے پڑھے گا، اس شوق سے پڑھے گا اور گہرائی سے سوچے گا تو اس کو وہ چیزیں پھر نظر آئیں گی۔ ایک بندہ ایسی سرسری سے گزر جائے گا تو اس کو نہیں آئیں گی۔ اسی طرح مفتی شفیع صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ان کی میں ایک دفعہ تفسیر پڑھ رہا تھا، تو بڑی وہ مجھے بات زبردست لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ایسی، اس کی مثال سے سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا علم ایسے ہے جیسے سمندر، اور باقی پوری انسانیت کا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ، ایک سمندر سے قطرہ نکالے، یعنی سمجھانے کے لیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے اس میں نہیں آتے، مثال میں نہیں آ سکتے، سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آگے جو انہوں نے بیان کی بات وہ بڑی مزیدار ہے اور بڑی دل کو خوش کرنے والی ہے، حضور پاک سے محبت کو بڑھانے والی ہے۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی دنیا کے مقابلے میں، باقی ساری دنیا کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے حضور پاک کا علم سمندر ہے اور باقی دنیا کا قطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث مشہور ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ بہرحال اس کی تو مطلب یہ صرف حضور پاک کے کمالات کے اوپر ہی کئی کتابیں لکھی جا سکیں، لکھی ہیں لوگوں نے، سیرت النبی کی جو کتابیں ہیں آپ پتہ نہیں لاکھوں میں لکھی جا چکی ہیں، تو اس میں آپ کے کمالات ہی بیان کیے۔ اسی طرح کسی سے محبت کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ احسان، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، اور قیامت کے دن بھی احسان ہوں گے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں احسانات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پر یا انسانوں پر ہیں، پرندوں پر بھی آپ کے احسانات ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کچھ پرندوں کو پکڑ لائے، تو پھر اس کی جو ماں تھی ان پرندوں کی، وہ بھی آ کے اس پہ بیٹھ، اس کو بھی پکڑ لیا،
تو حضور پاک کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یار اس کو چھوڑو، یہ تو آپ نے پرندوں پر بھی احسان فرمایا کہ یار پرندوں کو ایسے پکڑ کے قید نہ کریں. یعنی آپ کا تو ایک عمل پھر پوری زندگی پہ محیط ہے نا، آپ سارے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے. تو پرندوں پہ احسان ہو گیا. اسی طرح جانوروں پہ احسان کی مثال جو ہے نا، وہ ایک اونٹ تھا حضور پاک کے پاس آیا روتا ہوا، تو حضور پاک نے اس کو تسلی دی، تشفی دی، اور پھر اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، تو اس کا خیال کرو، اس پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ بھی احادیث میں روایت ہوئی. لیکن انسانیت پہ جو آپ کے احسانات ہیں، پوری انسانیت، یہ نہیں کہ مسلمان، پوری انسانیت پہ آپ کے جو احسانات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتے، ہم ان کو انکمپاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو جو ہے نا جہالت کی اس میں سے نکالا. پھر یہ ہے کہ لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے تھے جس سے آپ نے ان کو نکالا ہے. ابھی بھی کوئی اگر اس میں رہ رہا ہے جہالت میں تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جہاں تک اسلام کی تعلیمات جا رہی ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں تو وہ مانتے بھی ہیں. اور مسلمانوں پہ تو آپ کے جو احسانات ہیں وہ تو احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے یا بیان میں نہیں آ سکتے. اسی طرح آپ سے محبت کی مثال جو ہے یا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کردار جو مثالی کردار تھا، جس کو اسوہ حسنہ ہم کہتے ہیں، کہ آپ دیانت، شجاعت، سخاوت، مہربانی، شفقت، تمام مخلوق سے محبت، ہر لحاظ سے آپ کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہمیں حضور پاک کی طرح ہی شجاعت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، سخاوت کا بھی، دیانت کا بھی، شجاعت کا بھی، مخلوق خدا سے مہربانی کا بھی، رحم دلی کا بھی، ہمدردی کا بھی. اسی طرح آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے آسرا تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی محبت کی وجہ. آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کے کام کر رہا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا انسان ہے، دیکھیں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. تو یہ ایک عام انسانی یہ معروف بات ہے. تو حضور پاک تو ایسے یعنی سب کے سردار ہیں. اسی طرح ایک روحانی رہنما کے طور پہ تو وہ ہیں ہی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تزکیہ نفس آپ نے کیا ہے، صحابہ کا کیا ہے، پھر صحابہ نے تابعین کا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح انسانی تہذیب پہ آپ کے جو اثرات ہیں، اور اسلامی تہذیب پہ خاص طور پہ آپ نے حکومت کرنے کا اور قانون دیا ہے، اخلاق دیا ہے. تو یہ ساری جو آپ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، تو اس وجہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اب جو ہے محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، یہ اہم ترین جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری باتیں تو ہو گئیں. ٹھیک ہے جی، حضور پاک سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں محبت ہے. بھائی محبت ہے تو پھر پتہ بھی چلنا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ آپ دعوے کرتے رہیں کہ جی محبت رسول ہے، لیکن پتہ چلے کہ یار پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ محبت ہو تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں جو ہے نا اہم ترین پوائنٹ جو ہے وہ ہے اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور پاک سے محبت ہے اور اس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان میں ناقص ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور پاک کو چھوڑ دیں، آپ ایک تھوڑا سا ویسے مثال سے سمجھیں. دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے اگر، اور وہ کہے جی مجھے اس شخص سے محبت ہے، لیکن اس کی باقی چیزوں سے محبت نہیں ہے، اس کی ریلیٹیو سے محبت نہیں ہے، لوگ کہیں گے یار یہ محبت ناقص ہے. مطلب لیلا مجنو کی محبت کی مثال دی جاتی ہے اور محبتوں کی مثال دی جاتی ہے. دنیا میں علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجنو کو لیلا کی مطلب گلیوں سے بھی محبت تھی، اس کے کتے سے بھی محبت تھی، اس کی ہر چیزوں سے محبت تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ مثال دی جاتی ہے. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو محبت ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ کی ازواج کے ساتھ محبت نہ ہو. یعنی جو حضور پاک کی بیویاں تھیں امہات المومنین، ان سے محبت ہونا بھی ضروری ہے. پھر حضور پاک کی آگے جو اولاد ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی کی جو اولاد ہے، حضرت امام حسن ہیں، حسین ہیں، پھر ان کی اولاد ہے حضور پاک حضرت علی کی جو بیٹیاں، آگے بیٹیاں بھی تھیں. تو اگر یہ صحابہ مطلب اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی محبت ناقص ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی تھی. صرف اس محبت کو انہوں نے کہا کہ میرا بھی حضور پاک کے خاندان سے تعلق بن گیا. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر نے شادی کی تھی. یعنی اتھینٹک بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، واضح طور پہ موجود ہے صحیح روایات میں.
تو ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت میں جو ہے نا امہات المومنین بھی آتی ہیں، اور حضور پاک کے اہل خاندان جتنے بھی ہیں جو ہے نا حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کی پھر آگے خاندان ہیں. اسی طرح صحابہ کرام سے محبت بھی اسی کا حصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص سے محبت اور اس کے دوستوں سے محبت نہ ہو، ایسا تو نہیں ممکن نا. اب میں ایک دوست سے محبت کسی شخص سے محبت کرتا ہوں، جو اس کے دوست ہیں مجھے ان سے محبت ہی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو کسی شخص سے محبت ہے اور اس کے دوست جو ہیں آپ کو اس سے محبت نہ ہو، یہ بھی یعنی عقلی طور پہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کہیں گے یار وہ ایک شخص سے مجھے محبت، لیکن جو اس کے دوست ہیں مجھے محبت نہیں ہے، تو وہ کہیں گے یار یہ کیسی بات ہے. تو یہ دونوں باتیں، اور خاص طور پہ ہمارا ایمان جو ہے، کیونکہ ویسے عام طور پہ مثال میں ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار اس کے دوست تو اچھے نہیں ہیں، وہ اچھا ہے، کوئی لوگ ایسی مثال بیان کر سکتے ہیں، لیکن حضور پاک کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اس دین کے لیے. حضور پاک کی محبت میں انہوں نے کہا کہ ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے صحابہ کرام سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو ایک تو یہ بات ہے. اسی طرح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جیسے ابھی میں بیان کر رہا تھا، اس کا جو ہے نا اس پر عمل کیا جائے. اور خاص طور پہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا مشن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے ساتھ جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کے ساتھ پھر ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرنا چاہتا ہے. تو حضور پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، حضور پاک کی زندگی کے بارے میں جانیں، حضور پاک نے کیسے زندگی بسر کی، کیسے تبلیغ کی، کیسے اپنے مشن کو بڑھایا. اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کریں، وہ سارا حضور پاک کا مشن ہے. یعنی ایک بندہ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے مجھے محبت رسول ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح احادیث کا مطالعہ کریں کہ جو حضور پاک کی باتیں ہیں، یعنی دنیا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عاشق بتا دیں جس کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے محبوب کی باتیں ہیں تو تم نے پڑھنی ہیں تو دیکھ لو، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، تو وہ کہ نہیں میں اس سے محبت بڑی کرتا ہوں، لیکن یہ اس نے جو بھی باتیں کہی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں نا تو مجھے نہیں، میرے کو ٹائم نہیں ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ہم وہ عاشق رسول ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے محبوب کی باتیں پڑھنے کا، نہ ان کی زندگی پڑھنے کا، نہ قرآن پڑھنے کا، اور ہم عاشق رسول ہیں. اسی طرح محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے آگے میں فضائل بھی بیان کروں گا. اسی طرح اپنی اولادوں کی تربیت جو ہے نبوی طریقے پر کی جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ محبت رسول کے دعوے کرتے رہیں، اولاد جناب جتنے مرضی جا رہی ہے، جدھر کو مرضی منہ اٹھا کے جا رہی ہے، جو مرضی کر رہے ہیں، مطلب جدھر مرضی منہ اٹھا کے جا رہے ہیں، جو مرضی دیکھ رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، جو مرضی کھا رہے ہیں، یعنی شریعت کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہیں، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے. آپ عاشق رسول ہیں اور آپ کی اولاد جو مرضی کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تو عاشق رسول ہیں. کیوں آپ ایک دن جو ہے نا نعرہ لگا لیں گے، کچھ نعرے لگا لیں گے، کچھ جھنڈے لگا لیں گے، آپ کہیں گے جی ہم عاشق رسول ہیں، باقی پورا سال آپ کو کوئی پتہ نہیں حضور پاک نے کیا فرمایا. تو یہ محبت رسول، اس طرح کی محبت رسول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی نبوی طریقے پہ بنانا چاہیے. وہاں محفل درس ہو، محفل ذکر ہو، محفل درود ہو، محفل شکر ہو، اس طرح کی چیزیں. اور خاص طور پہ جو اہم ترین بات ہے کہ محبت رسول کا اہم ترین تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک کے مشن کو آگے بڑھائیں. حضور پاک کا مشن کیا تھا کہ اللہ کا دین آگے بڑھے، اللہ کا دین پھیلے، قرآن عام ہو لوگوں. آپ تو ہر بات قرآن سے بتاتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا حضور پاک قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے ان کو. آپ سیرت النبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر بندے کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا کسی کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھ کے سنانا شروع کر دیتے تھے. اور ہم کتنا لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں اگر تو دیکھ لیں. تو امت کی فکر جو ہے اگر ہمیں نہیں ہے تو محبت رسول کا دعویٰ جو ہے وہ مشکل ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ فریب محبت، یعنی دعوی محبت باطل ہوگا اگر ہم سنت پر عمل نہ کریں تو محبت کا دعویٰ باطل ہے. اگر ہم حضور کے مشن کو آگے نہ بڑھائیں، قرآن کی تعلیم کو عام نہ کریں، حضور کی سیرت اور سنت پر عمل نہ کریں، اللہ کی راہ میں جان اور مال کو نہ لٹائیں اور اس پہ وقت نہ لگائیں، اپنا اگر وقت ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے لیے نہیں لگا رہے اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا ہے اور اتباع رسول نہیں کر رہے. امام ابن کثیر نے اور علماء نے لکھا کہ پھر بھائی یہ محبت کا دعویٰ باطل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے.
یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے جو بیان کرنا ضروری ہے، جو عام طور پہ شاید بیان کرتے ہوں گے لوگ، میں نے نہیں سنا ویسے کسی سے، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ پوائنٹ بھی بتانا چاہیے۔ وہ ہے کہ محبت رسول کے حوالے سے افراط و تفریط سے بچا جائے۔ یہ اہم نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ افراد کس کو کہتے ہیں، تفریط کس کو کہتے ہیں۔ تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی محبت رسول ہے اور پڑھی لکھی بات ہے، جیسے میں نے قرآن، حدیث، صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن آج کے دور میں کوئی کہے کہ نہیں بس وہ ایم ہی بس سادی باتیں کرے، محبت رسول کا کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کے کبھی حاشیہ خیال میں نہیں آیا، وہ اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اور کہے جی حضور پاک بس عام انسان تھے اور مطلب بس ایسی باتیں کرے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تفریط ہے، یہ کمی کرنا ہے، یہ محبت رسول میں کمی کرنے کی بات ہے۔ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے، اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہوتی ہے افراد، یعنی کسی چیز کو بڑھا دینا۔ اب محبت رسول میں اتنا غلو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کی صفات آپ میں شامل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، مجھے یہی رہنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا پھر بہت آگے تک لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ افراد ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے نا وہی بیان کریں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اسلامک پرنسپلز ہیں، اس کے مطابق ہی محبت رسول کو بیان کریں، ان پرنسپلز کے خلاف جا کے نہیں آپ بیان کر سکتے، یعنی جو بیسکس اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اس سے ہٹ کے اگر آپ بیان کریں گے تو پھر یہ افراط ہوگی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں درود شریف کے فضائل، کیونکہ محبت کی اعلیٰ ترین علامت یہ ہے کہ حضور پاک اور کچھ نہیں کر سکتے، درود شریف ہر وقت پڑھتے رہیں۔ تو اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 اس کو نیکیاں ملیں گی اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں، 10 نیکیاں بھی مل جائیں اور 10 درجات بلند ہونا جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ایک یہ درجہ ہے، پھر اوپر ہے، پھر میں نے بتایا تھا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں آخری درجہ جو جنت الفردوس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک درجے میں بھی کئی درجے ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بڑھا دیتا ہے، 10 درجے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ کہتا ہے حضور کے مجھے قربت مل جائے، پڑوس مل جائے، تھوڑی سی جگہ مل جائے، کہتا ہے نا، ہر مومن کی یہ دلی تمنا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو بندہ مجھ پہ سب سے زیادہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے قریب چاہتا ہے ہونا قیامت کے دن جنت میں میرے قریب، تو وہی ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم ترین درود شریف کے حوالے سے فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی بیان کیا ہے کہ کثرت درود سے تمہارے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا اور امت کے لیے فرمایا، یعنی اتنا درود کی کثرت کرو کہ انشاءاللہ تمہارے غم دکھ سارے اسی سے دور ہو جائیں گے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت سے۔ تو آخر میں جو ہے نا نعتیہ کلام کے حوالے سے، یعنی نعت کہنا بھی محبت رسول کی ایک نشانی ہے، اور ہمارے شاعروں نے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے حضور پاک کی محبت میں بڑے اشعار کہے، اور کبھی کبھی کوئی اچھی نعت جس میں افراط و تفریط نہ ہو، ایسی نعت بھی سننی چاہیے اور اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، جن کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں نے ایک دفعہ پڑھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد رہ گئی بات۔ انہوں نے کہا کہ نعت تو لذیذ ترین عبادت ہے، نعت سننا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، آپ کی نعت پڑھی جاتی ہے، لیکن اچھا شاعر ہو جس نے افراط و تفریط کا نہ کیا ہو، تو نعتیں سننے سے بھی حضور پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب حضور پاک کی شان بلند کی جائے گی، بیان کی جائے گی، تو آپ کے دل میں حضور پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر 2011 میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے بائی چانس سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایک دفعہ لاہور میں ان کے پاس ہی، ہم اس طرح کے مجلس میں جاتے تھے، بڑے بڑے اس طرح کے جو ہوتے تھے فنکشن،
تو مظفر وارثی بہت عظیم ترین نعت خواں ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے نعتیں کہیں اور اپنی نعت وہ خود بھی پڑھتے تھے. تو ان کی نعت کے اشعار سے ہم جو ہے نا اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. 2 شعر ہی ہیں کیونکہ میں زیادہ لمبا نہیں اس میں لکھ سکتا تھا. تو یہ بڑی مشہور نعت ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یعنی میرے پیغمبر سے عظیم اور کوئی ہستی نہیں ہے. کہتے ہیں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال اخلاق ذات اس کی. یعنی ایک اخلاق ہوتا ہے، پھر اخلاق کا بھی کمال جو ہے، عروج جو ہے، ایکسٹریم مطلب کلائمیکس جس کو کہتے ہیں نا، اس پہ آپ کی ذات پہنچی ہوئی اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو مظفر وارثی کہہ رہے ہیں کمال اخلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. جمال ہستی کا مطلب ہے کہ زندگی کی خوبصورتی، وہ بھی ظاہر ہے پوری زندگی کو اگر آپ نے خوبصورت بنانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو. نقش قدم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حضور پاک نے کیا ہے آنکھیں بند کر کے کرتے جاؤ، آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. کمال اخلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. مظفر وارثی یہ کہہ رہے ہیں یعنی بشر نہیں عظمت بشر ہے. یہ مطلب نہیں ہے، شاعر کا ایک سٹائل ہوتا ہے، یعنی ان کو صرف بشر نہ سمجھو، وہ تو بشر کی بھی عظمت ہے، یعنی تمام انسانیت کو انہوں نے عظمت دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اشعار ہیں اور ایک محبت کے ساتھ جس طرح وہ پڑھتے تھے اور درد کے ساتھ. آپ کبھی ان کی یہ نعت سنیں. یعنی یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی میں نے تھوڑی باتیں بیان کی ہیں، ان کی تفصیلات ہیں. اگر آپ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیں گوگل کریں، مظفر وارثی کو سننا ہے تو اس پہ جائیں. اور محبت کے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، وہ آپ سن سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بے شمار پڑے ہوئے ہیں، علماء کرام نے بیان کیے ہیں. مجھے تو اس طرح اچھا بیان نہیں کرنا آتا، لیکن ان کے تو جو سٹائل ہے، پیر جو ہے نا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں، پھر پیر اجمل رضا قادری صاحب ہیں، رضا المصطفیٰ صاحب ہیں. ان مختلف جو ہے نا علماء کرام نے بڑے ہی اچھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مطلب ایسے بزرگ جن کا ایک کمال ہے اور جن کا ایک علم ہے، جن کی ایک لوگ مانتے ہیں. تو انہوں نے جس انداز سے حضور پاک کی محبت کے واقعات بیان کیے ہیں صحابہ کرام، تو وہ آپ سن سکتے ہیں. تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اور جو ہے ہم نے یہ بیان تو سارا کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پہ ہمیں میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کتابی باتوں سے ہٹ کے حضور پاک کے مشن کے ساتھ ہمیں جڑنے کی، حضور پاک کے مشن کو آگے بڑھانے کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بھی دنیا میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کسی اور شخص کا نہ جھنڈا، نہ کسی اور شخصیت، نہ کوئی جماعت، نہ شخص، نہ گروہ، نہ فرقہ، کسی کی ہمیں وہ نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کی اللہ توفیق دے، اور امت مسلمہ کی ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ہمیں خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے، اس کو عروج دینے کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی کامیابیوں کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.